حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک، آپ اس شخص کے ساتھ جڑ جائیں جو آپ کو کاٹے، جو آپ کے ساتھ قطع تعلقی کرے آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں، آپ جھک جائیں، آپ دوسرے کے ساتھ تعلق جاری رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لے کر آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ یہ حدیث ہے صلہ رحمی کے متعلق۔ صلہ رحمی کی وضاحت کرنے سے پہلے میں ہوں نثار احمد لاشاری۔ میں قرآن مجید میں سے اقتباسات اور احادیث میں سے کچھ اقتباسات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں، اس لیے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کے مطابق ڈھالیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم دین کا پیغام، قرآن اور حدیث کا پیغام آپ تک پہنچائیں، اور پھر آپ کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ آپ اس کو اپنے دوستوں تک پھیلائیں، تاکہ ہمارے لیے دین آسان ہو جائے، دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اور ہمارا دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ ایک ربط اور ایک تعلق قائم ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے افشوا السلام وصلوا الارحام تدخلوا الجنت بالسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلام کو رواج دو اور صلہ رحمی اختیار کرو، تم لوگ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ صرف دو چیزیں اور آسان سی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائیں کہ ایک، جب بھی ملو، جب بھی ملاقات کرو، ایک دوسرے کے ساتھ سلام کا تبادلہ کیا کرو۔ افشوا السلام، سلام کو رواج دو، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، آنے والا بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے، باہر سے جو آتا ہے وہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے گا، سوار ہے تو سوار پیدل چلنے والوں کو سلام کرے گا۔ سلام کا رواج ہونا چاہیے، یہ ایک پہچان ہوتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصلوا الارحام، رشتوں کو جوڑو، وصلوا الارحام، اور رشتوں کو جوڑو۔ یہ جو رشتے ہوتے ہیں یہ توڑنے کے لیے نہیں ہوتے، یہ رشتے بنائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ بھائی کا رشتہ ہے، بہن کا رشتہ ہے، ماں باپ کا رشتہ ہے، دادا دادی کا رشتہ ہے، نانا نانی کا رشتہ ہے، کزنس ہیں، یہ تمام رشتے خونی رشتے ہوتے ہیں۔ یہ خونی رشتے توڑے نہیں جا سکتے، کتنے بھی غلط فہمیاں ہو جائیں، کتنی بھی چپکلشیں ہو جائیں، کتنے بھی ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، لیکن دور ضرور ہوں گے، لیکن اس رشتے کو توڑنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے گاؤں دیہاتوں میں کچھ مثال دی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پانی کو لاٹھی مار کر توڑا نہیں جا سکتا، الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جو رشتے ہیں یہ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں۔ ان رشتوں میں اگر کوئی چپکلش ہو جاتی ہے، اگر کوئی تلخی آ جاتی ہے، اس تلخی کی وجہ سے اس رشتے میں قطع تعلقی نہیں ہونی چاہیے، اس رشتے کو توڑنا نہیں چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک، آپ اس شخص کے ساتھ جڑ جائیں جو آپ کو کاٹے، جو آپ کے ساتھ قطع تعلقی کرے آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں، آپ جھک جائیں، آپ دوسرے کے ساتھ تعلق جاری رکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتوں اور ناتوں کو توڑنے والا اور کاٹنے والا شخص جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بخاری شریف میں ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں، جو شخص یہ بات پسند کرے کہ اس کی عمر دراز ہو، اور جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی رزق میں فراوانی ہو، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی اختیار کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی غریب کو صدقہ دینے کا اجر صرف صدقے کا ہوتا ہے، جبکہ کسی غریب رشتہ دار کو صدقہ دینے پر دوہرا اجر ملتا ہے۔ ایک تو صدقہ دینے کا اجر ملے گا اور دوسرا صلہ رحمی کا اجر ملے گا۔ تو کچھ بھی ہو جائے، کیسے بھی حالات ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اور قرآنی احکامات کی روشنی میں قرآن مجید نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام کے ساتھ تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو،
جس کے نام کے ساتھ تساءلون بہ والارحام، جس کے نام کے ساتھ تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اس کے نام کا واسطہ دے کر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، والارحام اور رشتوں کا خیال رکھو۔ تو قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں صلہ رحمی پر بہت زور دیا گیا ہے، صلہ رحمی کی تاکید کی گئی ہے، رشتوں اور ناتوں کو نبھانے کے لیے کہا گیا ہے، نہ کہ رشتے اور ناتے ایسی چیز ہیں جن کو توڑ کر پھینک دیا جائے اور ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھا جائے۔